کے لیے کہ ہم بھی گاہے گاہے اپنی فیملی کو اکٹھا کریں، بٹھائیں اور ان کو دین کی طرف توجہ دلائیں، مرنے سے پہلے ان کو وصیت کریں، اور وصیت میں جو پہلی بات ہو وہ دین ہو۔ مال سمیٹنے کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود سمٹ جاتا ہے، مال تقسیم ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ جو میرے اور آپ کے وصیت کرنے کی چیز ہے وہ دین ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے جناب یعقوب کے بارے میں قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء، کیا وہاں تو موجود تھے، تم نہیں کیا ہو، تمہیں ہم بتائیں، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب نے علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، سامنے بٹھایا، پوچھا ما تعبدون من بعدی، بیٹا بتاؤ کہ میرے بعد، یعنی میں تو جا رہا ہوں دنیا میں، اس کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، ملاقات آگے جنت میں ہوگی، اب تم بتاؤ گے، مجھے اس کا سوال کا جواب دو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اب یہ پوتا وہاں موجود تھا جب بچوں سے حضرت ابراہیم نے بات کی تھی، انہوں نے جواب وہی دیا۔ یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ حضرت یعقوب کے بیٹے جواب دے رہے ہیں، اپنے باپ یعقوب کو جواب دے رہے ہیں، ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ابا جی نعبد الہ، ہم عبادت کریں گے اس کی جس کی آپ الہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائک، ہم جانتے ہیں ہمارے باپ دادا کا وہی الہ ہے، ایک الہ ہے، ایک ہی مالک ہے، اور ہمارے باپ ابراہیم، دادا ابراہیم کا بھی وہی، تایا اسماعیل کا بھی وہی، اور اپنا جناب اسماعیل کا بھی وہی، اور اسحاق کا بھی وہی، الہ واحدہ، ان سب کا ایک ہی الہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یہ سارے ایک ہی الہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے اس وحدہ لا شریک مالک کے فرمانبردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کے حکم کے فرمانبردار رہیں گے، اس کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دو مثالیں دینے کے بعد اب اللہ نے ایک جملے میں اس میں تبصرہ کیا ہے، اور وہ تبصرہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، ابراہیم بھی چلے گئے، اسماعیل بھی چلے گئے، اسحاق بھی چلے گئے، جناب یعقوب بھی چلے گئے، ان کی اولادیں بھی گئی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ساری ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، نبیوں کا گروہ تھا، ان کی اولادیں تھیں، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے لیے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ مت کہنا کہ ابراہیم کی اولاد ہیں جو ہم بخش دیے جائیں گے، ہم یعقوب کی اولاد ہیں جو بخش دیے جائیں گے، نہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماؤ گے وہی تمہاری جھولی میں پڑے گا۔ کسی کی کمائی دوسرے کی جھولی میں ڈالنا یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے جو تم کماؤ گے وہ تمہاری جھولی میں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو دوسرے عمل کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سوال نہیں کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ ایک دوسرا جملہ جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے
وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، یہ لوگ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، بچ جاؤ گے، جنت مل جائے گی۔ کونوا ہودا، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اور نصارا، عیسائی کہتے ہیں تم عیسائی بن جاؤ، عیسائی بنو گے تو پھر جان چھوٹے گی۔ تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ فرماتے نہیں، ہدایت نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں ہے۔ کل، میرے رسول ان کو بتاؤ، بل ملت ابراہیم حنیفہ، جب تک تم ابراہیم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنے آپ کو یکسو نہیں کر لو گے، اس وقت تک تم ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کسی گروہ یا شخصیت میں نہیں، ہدایت دین کا نام ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، میرے رسول نے بتاؤ بلکہ ابراہیم کا وہ دین، جو اس دین کو ابراہیم نے تمہارے سامنے رکھا، اس دین کے لیے اپنے آپ کو جب تک تم خالص نہیں کر لو گے، اس دین کے لیے تم مخلص نہیں ہو جاؤ گے، اس سے اٹیچ نہیں ہو جاؤ گے، اس وقت تک تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کسی گروہ کا نام نہیں، کسی شخصیت کا نام نہیں، ہدایت نظریے کا نام ہے، دین کا نام ہے۔ وما کان من المشرکین، اور یہ بات اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ ہمارا بندہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں۔ وہ مشرکوں کا سب سے بڑا دشمن، جناب ابراہیم علیہ السلام مشرکوں کے سب سے بڑا دشمن۔ قرآن مجید نے اس کی شہادت دی کہ اللہ کا وہ، تاریخ میں اللہ کا وہ واحد بندہ جس نے مشرکوں کے خلاف اکیلا کھڑے ہو کے پورے کے پورے مشرکوں سے جنگ کی۔ وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس پوری مثالیں بیان کرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے ایک نمونے کی دعوت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، سب سے پہلے زبان سے، دل و دماغ سے تسلیم کر کے اس کا دعویٰ کرو، زبان سے کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان کا دعویٰ زبان سے کرو، دل و دماغ کو اس کے مطابق ڈھال لو، یہ ہے پہلی چیز۔ وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے قرآن مجید، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل ابراہیم الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو کچھ جناب ابراہیم پر نازل ہوا، صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، و اسماعیل، جناب اسماعیل پر اللہ نے جو نازل فرمائے احکامات، و اسحاق، جناب اسحاق پر جو وحی کی اور احکامات نازل کیے، و یعقوب، جناب یعقوب پر جو چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، والاسباط، اور ان کی اولادوں میں جو اللہ کے نبی تھے ان پر جو جو چیزیں نازل ہوئیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور پھر قرآن مجید پر ایمان، اور پھر وہ کتابیں جو جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولادوں کی طرف نازل کی گئی، ان پر بھی ایمان لانا۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جناب موسیٰ پر جو نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پر جو نازل ہوئی، اور ان کے علاوہ جس نبی کو اللہ نے جو چیز عطا کی ہے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ ہے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک نبی میں بھی اللہ کا نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب اللہ کے نبی ہیں، سب اللہ کے رسول ہیں، سب اللہ کے پیغمبر ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار کرتے ہیں۔ اب یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ نے ہمیں بتایا۔ اب اس طریقے کے بعد پھر ایک دعوت کا رنگ اور قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو تو آؤ. یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میرے رسول جب تک یہ لوگ اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح تمہارے ساتھی ایمان لائے ہیں، اس وقت تک انہیں ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت تب ملے گی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرح اپنے آپ کو ایماندار بنا پیش کریں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لاتے صحابہ کرام کی طرح، اس طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، تو پھر انہیں بتاؤ کہ تم اب دین سے بہت دور ہو، بہت دور ہو، تمہاری قسمت میں یہ دین نہیں لکھا، تم بہت دور ہو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. میرے رسول ان کی شرارتوں کے مقابلے میں اللہ اکیلا تم سب کی حفاظت کے لیے ان کافی ہے. اللہ ان سب کے لیے کافی ہے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سب کچھ سن بھی رہا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. اور حضرات یہ آخری آیا مبارکہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، اللہ کے دین کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین سے بہتر کس کا رنگ ہے جو بندہ چڑھانا چاہتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. حقیقت یہ ہے ہم تو اپنے اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے دین کے رنگ میں لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ نستغفر اللہ. یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، یہ سورہ البقرہ کی آیات تھی جو پہلے پارے کی آخری آیات ہیں. آیت نمبر 130 سے لے کر 138 تک یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اپنے انداز میں ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا. ان آیات کا اگر مجموعی تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں یہ کائنات جو میں نے پیدا کی ہے، اس کائنات میں جو شخص آیا ہے اس نے جانا ہے. پہلی بات، جو آیا اس نے جانا ہے. اور جس جس کو بھی ہم نے بھجوایا ہے یہاں آزمائش کے لیے بھجوایا ہے، یہاں تھوڑا چیک کرنے کے لیے بھجوایا ہے کہ وہ یہاں آزادی کے ساتھ جہاں ہم نے اسے تھوڑے اختیارات دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، ان اختیارات اور وسائل میں اپنے آپ کو قابو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. گھروں میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بندہ دیکھتا ہے کبھی کسی بچے کو پیسے دے دیے، وقت دے دیا، پیسے دیے اور کہا کہ اب کیا کرتا ہے، اب اس کی عمر جو ہے 12 14 15 20 سال ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا آزماؤ بھی کرتا کیا ہے، پیسوں کی ایمانداری اس کے اندر موجود ہے، کیا یہ اپنے شوہر کے ساتھ کام لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ملازمین کو چیک کرتا ہے، یہ جو میرا ساتھ کام کر رہا ہے بندہ، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کو اکیلے چھوڑ دیتا ہے، وسائل بھی دیتا ہے، پیسے بھی دے دیتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے. لیکن حالات مختلف ہوتے ہیں. کائنات کے مالک نے اس کائنات میں جس کو بھی بھیجا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے. وسائل دیے، ساری چیزیں بتا دی، پیغمبر عطا کیے، ہدایت کے نمونے عطا کر دیے، ایک ایک چیز کھل کے بتا دی. اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اس سے اگلا قدم اٹھاؤں گا تو وہ کنویں میں جائے گا، اس سے اگلا قدم میری موت کا ہوگا، اس سے اگلا قدم میری گمراہی کا ہوگا، اس کے باوجود وہ قدم اٹھاتا ہے اور اس گمراہی اور موت کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، تو پھر اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے.
یعنی کائنات کے سچے لوگ ہمارے اسی معاشرے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اب عمر گزاری، 40 سال میں تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کوئی ایک انگلی بھی آپ کی طرف ایسی نہیں اٹھی کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ بولا ہو محمد رسول اللہ، زندگی میں کوئی ایک نعوذ باللہ بدزیادتی کی ہو، زندگی میں کوئی ایک، یہ تو وہ بات ہے نا کہ جب نبوت کے دعوے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پاک صاف ستھری اور نمونے کی زندگی تھی۔ ایسے نمونے کی زندگی والے لوگ جب کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر یہ پوچھیں کہ میں تمہیں کہوں کہ ایسا ہو رہا ہے اور تم مان لو گے، تو لوگ کہیں گے جناب آپ آج تک آپ کی زبان سے ہم نے غلط چربنا میران یہ الفاظ ہیں وہاں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہم نے تو کئی دفعہ آپ کو آزمایا ہے، کئی دفعہ آزمایا ہے، آپ کی زبان سے غلط بات نہیں سنی، آپ کہو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ حقیقت سامنے آئی تو پھر ماننا بڑا مشکل ہو گیا، پھر ماننا مشکل ہو گیا۔ یہی کیفیت آج میری اور آپ کی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی کیفیت ہے، سچائی کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا، یہ بڑا مشکل ہے، اور اسی مشکل مرحلے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ یہی چیز مالک دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے پر واضح ہو جائے کہ جب بندے کو اختیار ملتا ہے، بندہ آسودہ حال ہوتا ہے، بندہ اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کرتا ہے، تو پھر ان حالات میں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے یا نعوذ باللہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جس فرق کو بہت سارے بندے اور سب سے کمال انسانیت کے سردار کئی دفعہ آپ نے پڑھا اور سنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات بھر اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور ساتھ ہی یہ الفاظ عرض کرتے تھے حضور آپ کو تو اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے، امام المعصومین پیدا کیا ہے، آپ کی زندگی میں تو ہم نے آج تک کوئی غلط رویہ دیکھا ہی نہیں۔ جواب ایک ہی ہوتا تھا، اور وہی جواب میرے اور آپ کے لیے شافی جواب ہے۔ حضور فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، اللہ کی نعمتوں اس کی مہربانیوں کا شکر ادا نہ کروں؟ میرے بھائیوں، جب بندہ قابو آ جائے تو پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، تو اس قابو آنے کے بعد جب اللہ اللہ کرے گا وہ اور اللہ اللہ کرے گا۔ لیکن جب وہ آسانی میں ہے، آسانی میں ہے، اسے کوئی بظاہر مشکل نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، وسائل بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر وہ اللہ کو حضور جھکا ہوا ہے، یہ ہے اصل میں نمونہ، اور یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو ہر وقت اپنے اللہ کو عاجز بندہ ثابت کر کے پیش کرے۔ برائی کر سکتا ہے، برائی اس لیے نہ کرے کہ میرا مالک نہیں چاہتا، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں اپنے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عمل کروں۔ حضرات، یہی وہ لوگ ہیں، یہی عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عظمتوں کو پیش کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر پیش کیا۔ غزوہ بدر کی کیفیت ہے، ایک نوجوان کمانڈر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کہہ رہا ہے کہ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرنا اور توجہ سے میری بات کو سننا۔ تو لوگ سارے الرٹ ہو گئے، الرٹ ہو کر انہوں نے بڑی توجہ سے اپنے اس کمانڈر کی بات سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارا اور دشمن کا فاصلہ 100-200 گز دور ہو دشمن، اس وقت دشمن سے تیروں کے ساتھ لڑا کرتے ہیں، دور سے جب لڑتے ہیں تو تیر، تو جب دشمن اور قریب آ جائے 50 تک آ جائے تو پھر دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی نیزے کے ساتھ ہوگی،
اور جب نیزہ ٹوٹ جائے، نیزے کی انیاں ٹوٹ جائیں تو پھر لڑائی گتھم گتھا ہوگی. یہ جملے جب وہ کہہ رہا تھا، کمانڈر جب اپنے ساتھیوں کو یہ جملے سمجھا رہا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سن رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، عاصم بن ثابت جو بات اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، اس بات کو فالو کرنا اور اس کے مطابق جنگ کرنا. یہ بڑی کمال تکنیک بتا رہا، بڑی خوبصورت تکنیک بتا رہا. حضرات، یہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم جرنیل، عظیم کمانڈر، جب جنگوں میں، غزوہ بدر میں بالخصوص، سلافہ بن سعد ایک خاتون تھی، اس کا خامن، اس کے 3 بیٹے مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ میں شامل تھے، اور یہ ہندا کے ساتھ یہ خاتون بھی مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ساتھ ساتھ تھی. لیکن صرف خود نہیں تھی، خامد بھی شامل تھا اور 3 جوان بیٹے بھی شامل تھے. اور جب غزوہ بدر کے بعد اس کو توقع یہ تھی کہ اب میرے بیٹے ملنے آئیں گے اور میں انہیں مبارکباد دوں گی اور خامد بھی آئے گا، جب اس نے دیکھا ان کو تو خامد بھی جہنم میں جا چکا تھا اور 2 بیٹے بھی جہنم میں جا چکے تھے. ایک بیٹا جس کے آخری لمحات تھے، اس بیٹے سے روتے ہوئے اس نے چیخ کر پوچھا، بتاؤ تمہارے باپ کو کس نے مارا، تمہارے بھائیوں کو کس نے مارا، تمہیں کس نے زخمی کیا؟ یہ بکھری ہوئی خاتون جب یہ بات پوچھ رہی تھی، اس نے اڑکتے اڑکتے اپنی آخری سانسوں میں الفاظ کہے کہ ہمیں عاصم بن ثابت نے مارا ہے، عاصم بن ثابت نے مارا ہے. یعنی وہی جنرل، وہی کمانڈر جو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. میں صرف بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایمان کہاں سے کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے، اور پھر کس طرح اپنے اللہ سے تعلق استوار ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس خاتون نے وہاں لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو شخص عاصم بن ثابت کا سر مجھے لا کے دے گا اور مجھے اس کی سر کی کھوپڑی پیش کرے گا شراب پینے کے لیے، تو اس کی منہ مانگی قیمت میں دوں گی، جو وہ کہے گا وہ اس کے مطابق اس کی قیمت ملے گی. پھر ایک وقت ایسا آیا، کچھ ہی دیر بعد اتفاق یہ ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی مہم بھیجی. اس مہم کا کمانڈر جناب عاصم بن ثابت کو بنایا اور 5 افراد ان کے ساتھ کیے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب جا کے بستیوں میں دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ایک مہم کے طور پر بھیجا گیا. جناب عاصم اپنے ساتھیوں کو لے کر جب مکہ کے قریب پہنچے تو قبیلہ بنو حذیل کہ جب قریب پہنچے تو انہوں نے روک لیا. گفتگو کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا کمانڈر تو عاصم ہے، انہوں نے کہا جی آج آپ نہیں جا سکتے. پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے گھیر لیا ان 5-6 افراد کو. اب جناب عاصم کے ذہن میں بھی وہی اس خاتون کے وہ جملے دہرانے لگے جو اس نے لوگوں کے سامنے کہے تھے. تو ان کفار نے مسلمانوں کو کہا کہ اب ہتھیار پھینکو، تمہارا سوائے موت کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، ایک ہی بات ہے، اور اس سے بہتر ہے کہ تم ہم سے ٹکڑے ہو کر مرو، اس سے بہتر ہے کہ تم ہتھیار پھینک دو اور ہم بیٹھ کر صلح کر لیتے ہیں. جناب عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لمحوں میں فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کو میان سے نکالنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے مالک کے حضور عرض کی، میرے اللہ، میں نے اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان تیرے حضور قربان کر دی ہے.
اور میں اب آخری مارکے پر نکلنے لگا ہوں تیرے حضور. تو میری درخواست یہ ہے میرے مالک کہ میرے اس گوشت اور ہڈیوں کی تم حفاظت کرنا اپنے اور میرے دشمنوں کو کہ مجھے ان کے حوالے نہ کرنا. یہ دعا کر کے انہوں نے نیام سے تلوار نکالی اور اس قبیلے کے خلاف سب سے پہلے مار کر لڑنے کے لیے خود تیار ہو گئے. خود لڑائی کا آغاز کر دیا. اب شہید ہوئے, 2 ساتھی بھی شہید ہو گئے, 3 ساتھیوں گرفتار ہوئے, بعد میں ان کو بھی انہوں نے شہید کیا. اب ان کی از حد کوشش یہ تھی کسی طریقے سے عاصم کا سر جو ہے وہ ہم اتار کے لے جائیں اور پھر اس کے مطابق, اور پورے مکے میں یہ خبر پہنچ گئی اور مکے والے ایک دوسرے کو مبارکیں نعوذ باللہ دے رہے تھے کہ آج سلافہ بنت سعد کی خواب پوری ہوئی ہے, آج اس کا انتقام پورا ہوا ہے اور آج عاصم کا سر آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اس سر کے اندر, کھوپڑی کے اندر یہ شراب پیے گی. لیکن عاصم کے رب نے عاصم کی حفاظت کی, اپنے بندے کو عزت دی. وہ لوگ جب قریب آئے جناب عاصم کے سر کو قلم کرنے کے لیے تو تاریخ اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں نے ان کے پوری جسم کو گھیر دیا اور اتنی تیزی سے آنے والوں پر حملے کیے کہ کوئی بندہ اس کے قریب نہ آ سکا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرو کہ ممکن نہیں رہا ہمارے لیے, رات پڑنے تو اندھیرے میں مکھیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی تو پھر ہم اس کا سر کاٹ لیں گے. اور جب رات ہوئی تو پھر کائنات کے مالک نے اتنا شدید طوفان اور بارش کا ماحول پیدا کر دیا, کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پایا اور جناب عاصم کا جسم اور باقی شہداء کا جسم جو ہے وہاں پر موجود نہ رہا. وہ ڈھونڈتے رہ گئے اور وہ کوسوں دور ان سے نکل گئے. اور کائنات کے مالک نے اپنے بندوں کی حفاظت اس طرح کی کہ ایک ایک چیز ان سے دور ہوئی اور کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکی. حضرات, جو شخص اپنے آپ کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ کر اپنے مالک کو حضور پیش کرتا ہے, اللہ اپنے بندے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اپنے بندے کی عزت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اپنے بندے کو سر بلند کر دیتے ہیں. یقین کیجئے جو لوگ من حیث الفرد یا من حیث القوم اپنے آپ کو ذلت و رسوائی میں ڈال دیتے ہیں, حکمت اور فلسفے بکھارنا شروع کرتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صبغت اللہ کا رنگ ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی اور اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.